بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں پشاور کے پریس کے اپنے تمام بھائیوں کا جو پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے نمائندگی میں باچا خان مرکز آئے ہیں۔ سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کی وساطت سے جو پچھلے دنوں باجوڑ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں جو قوم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے دکھ درد میں ہم مکمل شریک ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی، ہمارا ہر ورکر، ہمارا ہر لیڈر، وہ بھلے ایسے حالات جس سیاسی ورکر پہ بھی آئیں، ہم ان حالات میں ان کے غم درد میں شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بنیر کے قومی شاعر، عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اثاثہ، پختون قوم کا ایک اثاثہ شمس بنیری، جو پچھلے دنوں وفات ہوئے ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہوئے پارٹی دکھ میں اور فخر کرتے ہیں کہ ایسے نظریے اور ایسے نظریاتی لوگ اس پارٹی میں تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ سیدھا مدعا پہ آتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے لیے تو آج بہت بڑی بڑی خبریں ملی ہیں، اور مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بڑی خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے تو پہلے سے پلان کیا تھا اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن ہی یہ ہوگا، تو میں مدعا پہ سیدھا آتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کے حیثیت سے میں اپنے منشور کی کمیٹی، جو 6 اراکین آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی اس دفعہ کی منشور کی تیاری کی ہے، جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو سردار حسین بابک صاحب جو صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور وہ اس کمیٹی کو چیئر بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہمارے ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اور کوئی محتاج نہیں ہے کسی قسم کے اس کے تعارف کے۔ انجینئر اعجاز یوسفزئی صاحب ہمارے ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہیں اور وہ بھی میرے خیال میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سمر ہارون بلور بھی جو ہماری ترجمان بھی ہے اور ہمارے شہیدوں کا نشان ہے، اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب اور ارباب عثمان خان، 6 ممبرز پہ مشتمل ہماری اس کمیٹی نے عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے منشور پہ کام کیا۔ آج میں پختونخوا کے پختون عوام قوم جو ہند کو سپیکنگ ہے، گجر، پختونخوا کے سرائکی، پختونخوا کے چترالی، پختونخوا کے توروالی، پختونخوا کے قزلباش، پختونخوا کے تاجک، پختونخوا کے ہزارہ اور پختونخوا کے کوستانیان، اور اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے جو اقلیت سکھ، ہندو اور مسیحی برادری ہے، ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی ایک میں کیا کہوں تفصیلی پختونخوا کے لیے منشور، جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، رنا اس کا نام ہے ہمارا اس دفعہ، اور یہ بہت تفصیلی منشور ہے
میں یقین رکھوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سیدھا آتا ہوں مدافع تو مختلف پروگرامات میں جو میں نے اس تفصیلی منشور سے کچھ ہائی لائٹس نکالے ہیں جن کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں تو عوامی نیشنل پارٹی کو اگر پختون قوم اور پختونخوا کے باقی قومیوں نے اس کے قابل سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرے، اور اگر ہم حکومت میں آتے ہیں، اور یہ بھی وعدے میں اس وقت کروں گا کہ اگر ہم حکومت میں بھی میجر پلیئر کے طور پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی مندرجہ ذیل اعلانات اپنے قوم کے سامنے رکھتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو اعلان ہم نے کیا ہے، جو منشور ہم نے پیش کیا ہے، تو اس کو ہم نے تکمیل تک بھی پہنچایا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی یوتھ پروگرام کے تحت آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ ہمارا اپنے پختونخوا کے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہے کہ انشاءاللہ اگر عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں آئی تو تمام پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز میں مفت تعلیم دیا جائے گا۔ یہ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں جہاں یونیورسٹیز کا چلنا مشکل ہے، جہاں ہماری یونیورسٹیز چل نہیں پا رہی، جہاں یونیورسٹیز کے ہر سیکٹر سٹرائک پہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اپنے قوم اور اپنی زمین کا ہے۔ انہی حالات میں انشاءاللہ ہم انہی یونیورسٹیز کو تو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسینٹیو اپنے قوم کو دینا کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن ریشو جس کا ابھی آج کی تعداد میں 60 سے 70 ہزار سٹوڈنٹس پختونخوا کے میل اور فیمیل وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آغاز انہی 70 ہزار 75 ہزار سٹوڈنٹس سے ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اس تعداد کو ہم کم سے کم دگنا کریں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر سال 1.5 لاکھ بچوں کو مفت تعلیم یونیورسٹیز میں فراہم کریں۔ ہر سرکاری یونیورسٹی میں زیر تعلیم فیمیل سٹوڈنٹس جو طالبات ہیں ان کو انشاءاللہ مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ فیمیل ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے 5,000 روپے ماہانہ سٹائپنڈ دیا جائے گا۔ یونیورسٹی اور اساتذہ کے لیے پی ایچ ڈی ریسرچ کے مد میں 15 لاکھ روپے تک ریسرچ گرانٹ انشاءاللہ ہم دیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو پریکٹیکل فگر ہے تو ایک سال میں 100 ریسرچز 15 لاکھ روپے ایک ریسرچ کا خرچ ہے، اور میرے خیال میں 100 ریسرچز ایک سال میں ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی یہ انسینٹیو دے گی کہ سالانہ 100 ریسرچز جس پہ 15 لاکھ روپے سرکار کی طرف سے دیے جائیں گے، اور جس میں ترجیح یہ ہوگی کہ اپنے علاقے پہ، علاقائی وسائل پہ، علاقائی منرل ریسورسز پہ پختونخوا جو بھرا ہوا ہے ان سب چیزوں سے، ان پہ ریسرچ کیا جائے۔ محافظ پروگرام کے تحت محافظ کارڈ جاری کیے جائیں گے، محافظ کارڈ جس کے تحت ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو 35,000 روپے سالانہ ملیں گے۔ ہر تعلیم یافتہ بے روزگار جوان یا لڑکی انشاءاللہ سالانہ 35,000 روپے ان کو دیا جائے گا۔ این پی مختلف سیکٹرز میں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ کپتان کی 1 کروڑ نوکریاں نہیں ہیں، اس کو ہم نے پھر تفصیل میں باقاعدہ ان سیکٹرز کا نام بھی دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی مختلف سیکٹرز میں 30 لاکھ تک نوجوانوں کو روزگار مہیا کرے گی۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان اقساط پر
बिना सूद कर्ज़ों का अजरा। और ये बादशाह खान खपल रोज़गार स्कीम के तहत हम आप सबको दिखा चुके हैं कि ये मुमकिन भी है और ये हमने किया भी है। सूबे के सतह पर लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू किया जाएगा। नौकरी के असूल के लिए अब ये देखिए एक और पॉइंट, अभी तक जो टेस्टिंग सर्विस है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस पर रोज़गार हो रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई तो नौकरी, सरकारी नौकरी के असूल के लिए फ्री टेस्टिंग सिस्टम का क़याम किया जाए। डिजिटल टैलेंट और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए पूरे सूबे में 4 अजला को आइडेंटिफाई करते हुए 4 अजला में सिलिकॉन वैलीज़ का क़याम किया जाएगा। अब विलेज काउंसिल्स की सतह पर 30,000 ई कॉमर्स जोन का क़याम। विलेज काउंसिल्स की सतह पर ये 3,000 ई कॉमर्स जोन का क़याम, जहां बिजली और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये जो 3,000 ई कॉमर्स जोन बन रहे हैं, तो इसमें भी देख लें आप, इंशाअल्लाह हज़ारों तादाद में हमारे जवान नौकरियों पे लग जाएंगे। तालीम के मद में हमारा पहले से ये नज़रिया है, हमने पहले भी इस पे काम किया और हम इंशाअल्लाह मज़ीद इस पे काम करेंगे। तमाम बच्चों के लिए मुफ्त, मायारी और मसावी तालीम को यकीनी बनाना। हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी का क़याम और आला तालीम के लिए जामा इस्लाहत को यकीनी बनाना है। और हर ज़िले का मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब बाजौर से वज़ीरिस्तान तक भी हमारे ज़िले हैं, तो हमारे 32 अजला हैं। इंशाअल्लाह जिन अजला में यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, हम उन अजला में यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। तालीम पर कुल GDP का 4% हिस्सा खर्च करेंगे। सूबाई हायर एजुकेशन का क़याम यकीनी बनाएंगे। फ़न और हुनर यानी कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तालीम प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर लाजमी करेंगे। 50 डिग्री कॉलेजेस, ये लिख लें ताकि फिर आप हमें याद कराएं और इंशाअल्लाह अगर कौम ने मौका दिया तो ये हम दिखाएंगे। 50 डिग्री कॉलेजेस, 25 हायर सेकेंडरी और मज़ीद 45 हाई स्कूल्स 5 साल में बनाए जाएंगे, जिसमें आधे फ़ीमेल एजुकेशन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मादरी ज़ुबान में बुनियादी तालीम जो कि हमारे नज़रिए का हिस्सा है, और उसके साथ साथ 3 ज़ुबान प्राइमरी लेवल पे लाजिम करार देना। वो 3 ज़ुबान, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक अरबिक। ये 3 ज़ुबान प्राइमरी लेवल पे लाजिम, बाकी जो बुनियादी तालीम प्राइमरी लेवल की तालीम है उसको मादरी ज़ुबान में इंशाअल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 के तहत, ये एक्ट हमने ही बनाया था, यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 के तहत खुद मुख्तार बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स यूनियन को इंशाअल्लाह बहाल किया जाएगा। सेहत में आमदन और समाजी हैसियत से कतई नज़र, आमदन और समाजी हैसियत से कतई नज़र तमाम शहरियों का सेहत की बुनियादी सहूलियों तक रसाई को मुमकिन बनाना। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा टारगेट होगा। बड़े अस्पताल नहीं, आप देखें बड़े अस्पताल हैं हमारे सरकारी, लेकिन बड़े अस्पतालों में हमारे पॉपुलेशन का 8 से 10% जो पॉपुलेशन है उनको रसाई मिलती है, उनका इलाज मुआवजा होता है। हमें ये सेहत का निज़ाम घर घर, गांव गांव पहुंचाना है। हमें BHUs को जदीद तकनीकी मायार पे ला के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को तरजीह देना,
اور مضبوط بنانا ہوگا۔ NCDs غیر متعدی امراض کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی بنانا، پائیدار اور ہمہ جہت، اس جملے کو آپ ذرا دیکھ لیں، پائیدار اور ہمہ جہت پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم کا اجرا۔ وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جو صحت کارڈ کی طرح کبھی بند ہوگا تو کبھی چلے گا۔ وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جس پہ پرائیویٹ اسپتال والے کروڑوں روپے عوام کا حذف کرے، بلکہ اس کے بجائے ایک پائیدار اور ہوموجیز پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم جو علاج اور دیگر طبی خدمات بشمول OPD اور PHC کے سہولیات کا احاطہ کرے گی۔ استحکام کے بین الاقوامی اہداف جسے SDGs کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت سے متعلق مخصوص اور قابل پیمائش اہداف طے کرنا ہوں گے۔ سرکاری اسپتالوں کی خود مختاری اور احتساب میں توازن کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہسپتالوں کی خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے MTI ایکٹ پر نظر ثانی ہوگی، اور یہ نظر ثانی پھر کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے، وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارا لوکل باڈیز کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا فلیگ شپ آئینی عمل کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کو آئین میں یقینی بنایا ہے، اس طرح اگر ہمیں پختون قوم اور پختونخوا کے باقی قوموں نے اگر ہمارے اوپر اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ ذلی خود مختاری، جس میں ہم تمام تر جو حکومتی پاورز ہیں وہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے کے پروونشل اسمبلی صرف ایک آئین ساز باڈی ہوگی۔ انشاءاللہ ہر ضلع کا اپنا حصہ اسی ضلع میں لگے گا۔ ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے قیام کے ذریعے تمام مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات کی ضلعی حکومتوں کو منتقلی صوبائی مالیاتی کمیشن کا قیام بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ نئے ضم اضلاع کے لیے NP کا فلیگ شپ پروجیکٹ، ادھر میرے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے والد جناب اسفندیار ولی خان صاحب کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے NMDs نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں، اگر آپ نے ان کو ترقی دینی ہے تو آپ ایک مین ہائی وے شروع کریں باجوڑ سے اور اس کو سیدھا وزیرستان تک لے کر جائیں۔ وہ ہائی وے جس ہیڈ کوارٹر کے قریب جاتی ہے ادھر اس کو ٹچ کرے۔ وہ باجوڑ کے ہیڈ کوارٹر کے سے لیتے ہوئے اگر آپ جغرافیکل لوکیشن کو دیکھیں تو وہ ممند سے آتے ہوئے ادھر اس کو ممند بھی ٹچ کرے گا اور چرسدہ ہیڈ کوارٹر بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے۔ یہی روڈ آگے خیبر کو آئے، وہ خیبر اور پشاور دونوں کو ٹچ کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہی روڈ آگے وزیرستان تک جائے کہ ہم وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک ان جتنے بھی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بیچ میں آمد و رفت مشکل ناممکن ہے آج کل، وہ آمد و رفت شروع کریں صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ضم اضلاع کے لیے ایک پیریفری ہائی وے کے نام پہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہوگا۔ بنیادی انفراسٹرکچر، معیاری تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات اور اقتصادی ترقی کو ہم ترجیح دیں گے۔ اسپیشل اکنامک زونز کا قیام اور انٹرنیٹ، انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک ہمارے جتنے بھی بھائی اس دور میں انٹرنیٹ سے محروم ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ انٹرنیٹ کی رسائی کی کوشش کریں گے۔ ضم اضلاع کے لیے سرتاج عزیز کمیشن میں کیے گئے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانا، جو وعدہ آپ کے سامنے 100 ارب سالانہ
جس میں کبھی 10 ارب آیا ہے، کبھی 8 ارب آیا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں چلا. ہم انشاءاللہ اسی معاہدے کے تحت جو 100 ارب ہمارے ان 7 اضلاع کے بنتے ہیں وہ لائیں گے، اور انشاءاللہ ان 7 اضلاع میں وہ کام کریں گے. ضم اضلاع میں لینڈ ریگولیشن اور سیٹلمنٹ کمیشن کا قیام انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے ادھر سب سے زیادہ مسئلے زمینی تنازع کے ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روڈ نیٹ ورک کی بات ہوئی تو تفصیل میں ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے جو پلان دیا ہے 300 کلومیٹر ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ پورے صوبے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو ہم اسپائڈر ویب روڈ نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں. جس طرح ایک اسپائڈر ہوتا ہے، پشاور اس کا بنیاد ہے. یہ ANP کا خیبر پختونخوا کے دور افتادہ عوام کے لیے ایک منفرد تحفہ ہوگا. یہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک روڈ نیٹ ورک ہوگا جس کا ایپی سینٹر صوبائی دارالحکومت پشاور ہوگا، جو شمال، جنوب اور مشرق کے اہم شہروں کو باہم منسلک کرے گا. یہ نیٹ ورک ٹوٹل 8 روٹس پر مشتمل ہوگا. میں اس کا تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جیسے میں نے بولا کہ اس کا بنیاد پشاور سے ہوگا، تو ایک روٹ 1 جو ہوگا وہ پشاور سے سیدھا چترال جائے گا، جو پشاور سے براستہ شب قدر، ممند، باجوڑ، اپر دیر، چترال. روٹ 2 جو پشاور سے کالام جائے گا، جو پشاور سے براستہ ملکنڈ، تیمرگرہ، بحرین، کالام. اس طرح روٹ 3 پشاور سے کوہستان، جو پشاور سے براستہ مردان، بنیر، شانگلہ ہوتے ہوئے سیدھا کوہستان جائے گا. اس طرح روٹ 4 پشاور سے ناران، پشاور سے براستہ سوابی، ڈگر، مانسیرہ، بٹھگرام اور ناران. اسی طرح روٹ 5 پشاور سے ایبٹ آباد، یہ پشاور سے براستہ سوابی سیدھا ایبٹ آباد کی طرف جائے گا. اسی طرح روٹ 6 پشاور سے کرم، یہ پشاور سے خیبر اور اکزئی اور کرم ٹچ کرے گا. اسی طرح روٹ 7 ہے پشاور سے جنوبی وزیرستان، یہ پشاور سے براستہ کوہاٹ، ہنگو، بنو، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان. اور آخری ہوگا انشاءاللہ پشاور سے DI خان، جو پشاور سے براستہ کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ٹانک، DI خان ٹچ کرے گا. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ پختونخوا، پورے پختونخوا کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پہلے مرحلے میں جوڑنا، یہ اسپائڈر کا باڈی بنانا، اس کے پیر بنانا، اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پھر وہ ویب ہوگا. پھر ان سب روڈز کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کریں گے تاکہ پختونخوا روڈز کا ایک جال بن جائے، جس جال کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے تاجر کو، اپنے زمیندار کو یہ موقع دے کہ وہ ہر مارکیٹ تک پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 14 راستے، یہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے 14 راستے جو باجوڑ سے لے کے وزیرستان کے درمیان افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ان 14 راستوں کے لیے انشاءاللہ تجارت کے لیے ہم کھولیں گے. تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار، ریسٹرکچرنگ اور مؤثر ریگولیشنز و قوانین کے ذریعے تیل اور گیس کے شعبے کو بہتر بنائیں گے. ترجیحی بنیادوں پر خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی، جس کو KPOGCL کہا جاتا ہے، کو ریگولیشنز اور مانیٹرنگ کے لیے بااختیار بنانا ہے اور مؤثر آپریشنز کے لیے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر فنڈز مختص کرنا ہوں گے. اس طرح ہمارا پائیدار اور سستی بجلی، آپ سب کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں کتنا سکوپ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کام کیا بھی ہے. جو چھوٹے ڈیمز ابھی بن رہے ہیں، میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے پروجیکٹس تھے. جدید ٹیکنالوجی اور نجی شعبے کے شراکت داری کے ذریعے بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا، سستی اور مستقل بجلی کی پیداوار
اور فراہمی کے لیے سولر فارمز، رن آف ریور ٹربائنز، سمارٹ میٹرنگ اور چھوٹے ڈیموں کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا. جس طرح ہم نے پہلے بولا کہ چھوٹے ڈیم کچھ ہم پچھلی حکومت میں بھی آغاز کر چکے تھے. شمسی توانائی کو فوقیت دینا. 3000 اسکولز، آئی ریپیٹ مائی سیلف، 3000 اسکولز، 100 BHUs بیسک ہیلتھ یونٹس، 50 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال، 5000 مساجد اور 500 کلومیٹر اسٹریٹ لائٹس کو ہم شمسی توانائی پر منتقل کریں گے. خواتین کے لیے انشاءاللہ ہم خواتین کے ذریعے، قوانین کے ذریعے سورا، غگ اور اولر سمیت کم عمری کی شادی اور صنفی تشدد کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے. خواتین کے لیے یونین کونسلز کی سطح پر دستکاری اور ہنر مہارت کے مراکز کا قیام کریں گے. تحریک آزادی کے ہیروز کے مستحق اور غریب بیٹیوں اور پوتیوں کے لیے الف جان خٹکا فنڈ کا اجرا کریں گے. اسی طرح ہمارا پختونخوا کے خواجہ سراؤ جتنے ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف تشدد کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے اور ان کی بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے مال، ان کی جان کو تحفظ دینے کے لیے انشاءاللہ قانون سازی کریں گے. معیشت کے لیے صوبائی جو کام ہو سکتے ہیں اور جو صوبائی معیشت میں جو قدم لے سکتی ہے، سب سے پہلے ہمارے صوبے کا آپ کو پتہ ہے کہ سیاحت ہے. انشاءاللہ ہم مزید سیاحت کے جو مرکز ہیں وہ بنائیں گے. اللہ نے بنائے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ڈیولپ کریں گے اور سیاحت کو ترجیح دیں گے. معدنیات اور دھاتوں، گھریلو صنعتوں، زراعت اور زرعی مصنوعات، پولٹری اور ڈیری فارمز، مقامی معدنیات، پھلوں اور سبزیوں کی پروسیسنگ کے شعبوں میں اقتصادی ترقی کی صلاحیتوں کی نشاندہی کرنے اور آگے لے جانے کے لیے اقدامات کریں گے. روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا. افغانستان کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا 16 تجارتی راہداریوں کو مستقل طور پر کھولنا. پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہم حکومت میں ہو نہ ہو امن کا پرچار کرنا، امن کو یقینی بنانا، امن کے لیے آواز اٹھانا، امن کے لیے قربانی دینا، اپنے قوم کے دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور قوم کی حفاظت کرنا عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. اس کے لیے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو ریونیوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کہاں سے جنریٹ ہوں گے. ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا کوشچن یہ کہ آپ نے جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے بتایا کہ ڈسٹرکٹ سطح پہ خود مختاری کی جائے گی. 2009 میں بلدیاتی سسٹم دوسری مرتبہ ختم ہوا جو پرویز مشرف نے کیا تھا. 2012 تک آپ کی حکومت ہے. 3 سالوں میں آپ بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتے. اس دوران جو بلدیاتی نظام آپ کی حکومت نے تیار کیا تھا وہ پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق کی کا جو نظام تھا وارڈ سسٹم والا، ان دونوں کا ملا کے نظام کیا گیا تھا. عامروں والا جو نظام تھا، ڈکٹیٹر والا. تو کیا اب آپ کو ڈکٹیٹر والا نظام لے کے چلیں گے اور کیسے کریں گے بلدیاتی انتخابات؟ بہت شکریہ جی آپ کا. چونکہ میں تو پہلی دفعہ یہ پلان لے کر آیا ہوں ضلعی خود مختاری کا، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ میرے خیال میں نہ کسی عامر کا پلان ہے نہ کسی ڈکٹیٹر کا پلان ہے. یہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح قانون کی صوبائی خود مختاری ہوئی ہے اسی طرح انشاءاللہ ہم صوبے میں کم سے کم وزارتیں رکھتے ہوئے ہم باقاعدہ ان وزارتوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لاندے نیچے ضلعوں کی سطح پہ ڈیولوٹ ہو جائے. جب تک بات کی پچھلی حکومت کی، تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دیٹ. آئی وازنٹ پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. اس طرح تو میرا 100 سالہ تاریخ ہے. انشاءاللہ کبھی بیٹھ کے اس پہ بھی بات کریں گے. وسائل میرے صوبہ مالا مال ہے. انشاءاللہ ایسا بندہ آپ کو چاہیے جو آپ کی حق لے کر آئے. میں نے پہلے بھی دکھایا، ہمارے پارٹی نے پہلے بھی دکھایا ہے، پھر بھی دکھائیں گے
کہ جو 18th امینڈمنٹ کے مد نظر جو ہمارا حق ہے انشاءاللہ وہ ہم مرکز سے لیں گے. اس کے علاوہ میں نے آج پلان دیا ہے آپ کو کہ صوبہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرے گی, اپنا ریونیو جنریٹ کرے گی, اور جو میں آپ کو پلان دے رہا ہوں یہ ہم نے اس پہ بہت کوشش کیا ہے, یہ پریکٹیکل ہے, یہ ڈویبل ہے, اور اگر پختون قوم نے ہمیں موقع دیا تو یہ ہماری فکر ہے کہ ہم فنڈز کہاں سے لائیں گے, انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے. اگر پہلے اس پہ رہ لیں تو بہتر ہوگا, پھر میں کر لیتا ہوں. پہلے مینیفیسٹو پہ بات کریں. تو ہر الیکشن کے اپنے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ایسا سوچا نہیں, بجلی ساری ہماری ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, 100 یونٹ نہیں, سارا استعمال فری ہوگا یا فری کے برابر ہوگا. اگر پختون قوم اپنے آپ کو پہچان کے کھڑے ہو جائے, یہ بجلی ساری ہماری ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے جاری سسٹم ہے اس کو آپ کنٹینیو کرتے اور فوکس دے کرتے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے؟ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بدامنی ہے اور مہنگائی ہے, اس کے لیے آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ دیکھیں, بدامنی جو ہے اور مہنگائی دونوں آپ نے جیسے بات کی, ہم اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں, یہ نہیں کہ پورے باقی دنیا میں سب کچھ سستا ہے اور پختونخوا میں مہنگا ہے. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور میرے خیال میں وفاقی حکومت اس پہ کوشش کرے گی. میں نے اپنے صوبے کا پلان دیا ہے, آپ کو کچھ نیا نہیں دکھا ہوگا, مجھے الحمدللہ بہت کچھ نیا دکھا ہے. اور ہاں, اگر آپ کو کچھ نیا نہیں دکھا تو ہمارے پرابلمز وہی پرانے ہیں. 10 سال میں پختونخوا نے ترقی نہیں کی, 10 سال میں پختونخوا میں کوئی پلان نہیں آیا, لہٰذا ہمارے پرابلمز وہی پرانے ہیں. انہی پرابلمز کو ہم دیکھتے ہوئے مزید پلانز بھی دیں گے. ہمیشہ جو ہے انہیں کلچر میں بڑا کام کیا ہے. ہم نے 2008 سے 13 تک دیکھا کلچر میں بہت کام کیا. اس کے بعد مرکز میں آپ لوگوں نے حوالے سے, لیکن ہم نے آپ کے مینیفیسٹو میں نہیں دیکھا کہ کلچر کے حوالے سے کچھ ایسا نظر نہیں آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ مینیفیسٹو میرا یہ ہے, یہ پوری کتاب 100 پیجر میں آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا. آپ اتنی کوشش کر لیں, خیر ہے, یہ پڑھ لیں, پھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہو کے مزید سوالات کروں گا. اور اگر میں کلچر کی بات کی, میں نے تو آغاز اس سے کیا کہ میں پختون قوم کا نہیں, ہر ادھر کتنے قوم ہیں ان سب قوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کا کلچر, میں نے آرٹس اینڈ کرافٹ بولا, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ کلچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم مزید کام بھی اس پہ کرتے رہیں گے. جی, میں نے جیسے شروع کیا, یہ ہمارا صوبائی منشور ہے, اور چونکہ وہ مرکز والے پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے صوبے کا منشور ہے, اور یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بول دیا, اس کا بلوچستان سے کچھ لینا دینا نہیں, اس کا وفاق سے یہ ہے کہ اپنے حق ہم نے ان سے لینے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ پیورلی خیبر پختونخوا کے لیے. مادری زبان میں سر جی, آپ وہ سمجھ نہیں پائے. بنیادی تعلیم, میں نے جملہ بولا کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ 3 زبانیں سکھائی جائیں گی. اردو چونکہ ہمارا نیشنل لینگویج ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اردو لازم اور ملزوم ہے. انگلش چونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہر بندے کو آج کل دنیا میں چلنے کے لیے انگلش سیکھنی چاہیے. عربک ہمارا مذہبی زبان ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی بھی سیکھنی چاہیے. تو یہ میرا پلان ہے, ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا یہ پلان ہے کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دیتے ہوئے 3 زبانیں مزید ہم انشاءاللہ سکھائیں گے.
डिटेल्स में है, आप डिटेल्स में देख लें। इंशाल्लाह जो आपकी बात है, सोसाइटीज़ को हम इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। हमें एक दफ़ा पुख्तनख्वा में ये प्लान देना होगा, हमें ये तफरीक करना होगा कि 3 किस्म की ज़मीनें होती हैं। एक को कमर्शियल कहा जाता है, एक को रेजिडेंशियल कहा जाता है, एक को एग्रीकल्चर कहा जाता है। लिहाजा हम भी इंशाल्लाह ऐसे कानून साजी लाएंगे जिसमें इन तीनों के अलग अलग कानून बनाए जाएँ। सहाफ़ियों के लिए इंशाल्लाह हमने प्रेस क्लब्स बनाए हैं, उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत, आपको पता है, ये अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत नहीं होती, ये हर मकतब फ़िक्र की हुकूमत है। आपके लिए खिदमत है, अवामी नेशनल पार्टी ने की है। मेरे पुलिस के भाइयों के लिए कोई खिदमत है, अवामी नेशनल पार्टी ने की है। अगर उसातिज़ा के लिए स्ट्रक्चर दिया है, अवामी नेशनल पार्टी ने दिया है। इंशाअल्लाह हम ये हमारी धरती है, हम जान निछावर करने के लिए तैयार है। तो ये फिर छोटी इरफान के दिहाने पर है, ऐसे में अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत बड़ा मंशूर दिया है, तो क्या आप पीटीआई की तरह कर दे लेंगे? क्या करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पीटीआई ने कर्जा लिया है, ये बैंक हमारे वज़ीर आला की मिन्नतें कर रहे थे कि कर्ज़े ले लो, और हमारे वज़ीर आला कह रहे थे कि नहीं, हमें कर्ज़े नहीं चाहिए। बात ये कि पीटीआई की हुकूमत जो थी वो तो इसीलिए लाई गई थी कि आपके वसाइल की ये हशर नशर हो जो अभी है। वो वफाक से अपना हिस्सा लाया नहीं, वफाक से अपना हिस्सा ना लाते हुए उधर उसने 800 अरब रुपए कर्ज़ा ले लिया। इंशाअल्लाह आप फिर भी यकीन करें, हम सियासत में बहुत सख्तियाँ देखी हैं, लेकिन जो भी घर का बेदी आएगा वो घर को संभालेगा भी, घर को आगे भी लेकर जाएगा। ये सब हालात इंशाअल्लाह ठीक होंगे। देखिए, ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है, सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। मेरी बात सुन लेना, हर यूनिवर्सिटी, हमारे अभी तक यूनिवर्सिटीज़ क्यों चल रही थी और आज नहीं चल रही? फीसें ले रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब कुछ नहीं है। देखिए, नीयत की बात है, इरादे की बात है। मैंने आपको जो बोला 75,000 स्टूडेंट्स से लेके 1.5 लाख स्टूडेंट्स और उसका सब कुछ, ये मैंने इस पे पूरे कैलकुलेशंस किए हैं। ये सालाना 8 अरब रुपए से 12 अरब रुपए है। इंशाअल्लाह तालीम के लिए, इतने बड़े सेक्टर के लिए अगर हम ये कुर्बानी ना दें तो हम क्या देंगे? 8 से 12 अरब रुपए सूबे के पास, मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो सरकारी तरमीम जिसके बारी उबारी रोज़ाना बड़ी खुद भी कहते हैं कि उसमें 10 साल से हो रही है और उसमें बहुत चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई। सूबाई लेवल पर बहुत सारी कानून साजी अभी तक नहीं हो पाई बैंकों की सतह पर। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज ही पैदा करेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि हर रुकावट है बहुत बड़ी सूबे की सारी तरक्की में। फिर एक नई डेवलपमेंट आपकी हमसाय में एक ऐसी हुकूमत जिसको आई है, उसके साथ डीलिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? यार देखें, हम आज तक हिंदुस्तान के साथ तिजारत कर रहे हैं। आज भी गवादा जो लाहौर का वो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, वाघा बॉर्डर, आज भी तिजारत हो रहा है। तो ये क्या उससे ज़्यादा ख़राब है? देखें, वो मुल्कों की अपनी सूरत हाल है, लेकिन अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए सोचना है तो इर्द गिर्द जो भी हालात हो, आपने तजारत को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें वो अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ हमें इक़्तिसादी ताल्लुकात बनाने होंगे, हमें बायलैटरल ट्रेड करना होगा। आज आप देखिए, रूस को मार्केट चाहिए, पाकिस्तान जितना मार्केट किधर है? आप सब कुछ ये बातें समझते हैं। आज आप देखें, चाइना को मार्केट चाहिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। फिर पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो समंदर तक रसाई है, सब कुछ है। हालात बेहतर भी होंगे इंशाअल्लाह, माशी तौर पे भी बेहतर होंगे। इन सख्तियों से हम निकलेंगे। जहाँ तक आपकी बात है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपकी नीयत और इरादा ठीक हो, ये सब हो। अभी आते हैं, चलें।
मैं इतना कहूँगा कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान ने जो है तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। सिर्फ TDP नहीं, इस मरतबा दाइश के साथ भी हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उसका मुकाबला कर रही हैं। तो क्या समझते हैं कि तहरीक तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए या हमारी फोर्सेज जो है खुदारा अगर मेरी कोई बात सुनते हैं तो जो लोग बैठने वाले नहीं हैं उनके साथ मज़ीद ना बैठे, ये हल निकालें, सहूलतकारों को पहले पकड़ें। सीरियसनेस मैं तब देखूंगा जब सहूलतकार पकड़े जाएंगे। इस दफ़ा का सहूलतकार, सबसे बड़ा सहूलतकार जो है वो जनरल फैज़ है। इस दफ़ा के जो सहूलतकार अभी तक खुले घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं अदालत गया तो जज कांपता है, वज़ीर आज़म के दफ्तर गया वज़ीर आज़म कांपता है, लेकिन मैं हर दर पे जाऊंगा। उनसे पहले उनसे पूछें कि आपको ऐसी क्या खुजली हुई, सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, कि आप फ़ौरन उठ के इतने ऑपरेशंस, भाई रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे नाम रखे थे, उस ऑपरेशंस के नतीजे में अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ये दहशतगर्द भी मुल्क के उस पार चले गए। इनको क्या खुजल हुई कि वो लेकर आ गए, मुझे ये समझ नहीं। इनके साथ क्या मुआहिदा हुआ है, इनके साथ क्या बात हुई है। तो नंबर 1 जो सहूलतकार है इनको पकड़ना चाहिए। नंबर 2 दहशतगर्द। इसका मोटिव आप देखिए, वो क्यों ये सब कर रहे हैं। बाबा वो तो इस्लाम के नाम पे मस्जिदें उड़ा रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अली मस्जिद में कितने कुरान मजीद पढ़े होंगे। वो तो इस्लाम के नाम पे मुसलमान को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं, औरतों को शहीद कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं है। मेरे ख्याल में बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं अगर बंदूक उठाऊँ और ये हरकत करूँ, मेरे खिलाफ क्या होगा, वही इन सब के खिलाफ होना चाहिए। ये कह रहा था, जिस तरह की बकौल है आपने कहा है कि जनरल फैज़ और साबिक़ा हुकूमत जो है इन्हीं की वजह से ये सब कुछ इधर लोग आए, सेटल हुए और फिर ये सूरत हाल है वो बन गया है। तो ऐसे में जो PDM हुकूमत है और जितनी भी कोलिशन हुकूमत है, क्या इस हवाले से भी बात हुई है अपने अंदर कि मतलब उन लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए जिस तरह हुकूमत के लोगों को। देखिए, मैं तो आपको बहुत वाज़े आके बोला है, मैं अपना ज़िम्मेवार हूँ, अवामी नेशनल पार्टी का ज़िम्मेवार हूँ। मेरा बयानिया बिल्कुल खुला पड़ा है, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात की है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, TV पे, जलसों में, मीटिंगों में, वज़ीर आज़म के साथ, मौलाना साहब के साथ, जिसका नाम लो, हम बयानिया ये हमारा बहुत वाज़े है, बहुत क्लियर है, उस पर खड़े हैं और हमारी बहुत दफ़ा बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान में एक लाइन है, उस लाइन के नीचे हम और आप आते हैं। हमारी बात होगी तो हम गायब होंगे, लेकिन उस लाइन से जब ऊपर होंगे उनकी बात होगी फिर भी आप गायब होंगे। मैं वेलकम करता हूँ। मेरे ख्याल में आइन है और आइन को किसी तरह भी तोड़ना इजाज़त नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज का हक है। एहतजाज का हक है, लेकिन घरों में दाखिल होने का हक नहीं है। ये तो फिर भी इज़्ज़तदार लोग थे, हम पुख्तून लोग हैं। हमारे घर पे कोई आके देखे, उसको पता चल जाए कि एहतजाज क्या होता है और घर में जाना क्या होता है। नहीं जाना, नहीं ख़त्म हुए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आमिर